بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت سے پہلے ظاہر ہونے والی بہت ساری نشانیوں کے بارے میں بتایا ہے۔ ان بڑی نشانیوں میں سے ایک خاص نشانی جس کے بارے میں ہم جانیں گے وہ ہے امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس دنیا میں آنا۔ حالیہ دنوں میں کچھ ایسا ہوا ہے کہ ہم یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ امام مہدی علیہ السلام کا ظہور کا زمانہ نزدیک آ گیا ہے۔ آج ہم جانیں گے کہ امام مہدی کون ہے، آج کے موجودہ حالات اور امام مہدی کا ظہور، اور اسی بیچ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں کس طرح آئیں گے، اور حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصل نام کیا ہوگا جس سے ان کی پہچان ہو سکے، اور حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کن کے اولاد میں سے ہوں گے۔ ان سبھی سوالوں کا جواب قرآن اور احادیث کے روشنی میں ہم آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مہدی میرے خاندان سے یعنی میرے اہل بیت سے ہوں گے، یعنی اولاد فاطمہ سے، جس کا نام میرے نام پہ ہوگا، جس کے والد کا نام میرے والد کے نام پر ہوگا، یعنی محمد ابن عبداللہ ان کا نام ہوگا۔ وہ سرزمین عرب کو عدل و انصاف سے اور اسی طرح سے بھر دیں گے جیسے کہ وہ ظلم اور زیادتی سے بھر چکے ہوں گے۔ جب علماء کرام کی ایک جماعت جن پہ اللہ رب العزت نے اپنا خاص فضل کیا وہ انہیں پہچان لے گی تو ان کے ہاتھ پہ بیعت کرے گی، اور یوں حضرت مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا۔ اور میرے نبی نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ قیامت کے قریب خراسان سے ایک جماعت نکلے گی، یہ حدیث پاک ہے، خراسان سے ایک جماعت نکلے گی اور وہ جھنڈے لہراتے ہوئے آئیں گے، سیدھے بیت المقدس پر گاڑ دے گی۔ میرے آقا نے ساتھ میں یہ بھی فرمایا کہ دنیا کی ساری طاقت انہیں روک نہیں سکے گی۔ یہ غازی، یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی، شہادت ہے مطلوب و مقصود و مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ اور آپ جس دور میں آئیں گے، آپ مہدی علیہ السلام جس دور میں آئیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی انہی کے بعد نازل ہوں گے، دجال بھی اسی وقت ظاہر ہوگا۔ لیکن ایسا کون سا معاملہ ہوا کہ جس کے بنا پر ہم یہ کہنے میں حق بجانب ہے کہ اب خراسان سے کالے جھنڈے نکلنے کا وقت نزدیک آ گیا ہے؟ سب سے پہلے ہم یہ جانتے ہیں کہ خراسان کس علاقے کا نام ہے۔ موجودہ خراسان ملک ایران کا ایک صوبہ ہے، اور خراسان کا یہ ایک علاقہ افغانستان میں بھی شامل ہے، یعنی پرانے زمانے کا وہ خراسان جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ دراصل ایک ہی علاقہ ہے، لیکن موجودہ وہ علاقہ دو حصوں میں تقسیم ہو کر دو ملکوں کے تصرف میں ہے، جن میں ایرانی خراسان اور افغانی خراسان شامل ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے مطابق جن میں انہوں نے قیامت کی نشانیاں بیان فرمائی ہیں، ان میں کہا گیا ہے کہ دجال کے خروج سے پہلے مسلمانوں اور عیسائیوں نے مل کر یہودیوں سے جنگ کرنی ہے، اور اس کے بعد مسلمان اور عیسائی آپس میں جنگ کریں گے، اور اس دوران دجال کا خروج ہوگا۔ تو ناظرین، وہ آخری جنگ کون سی ہے جو اس معاملے کو اس جنگ تک لے کر جائے گی، جس میں یہودی ایک طرف اور مسلمان عیسائی دوسری طرف ہوں گے؟ آپ جانتے ہیں کچھ دن قبل فلسطین کی جانب سے اسرائیل پر حملہ ہوا تھا، اور اب اسرائیل پوری طاقت سے غزہ پر بمباری کر رہا ہے، اور اس میں اس کا ساتھ دنیا کی کئی حکومتیں دے رہی ہیں۔ کل ہی ایک ایسی خبر آئی ہے جس نے اس چیز نے امکانات روشن کر دی ہے کہ شاید اب عیسائی مسلمان یہودیوں کے ساتھ لڑیں گے۔ وہ خبر ہے عیسائیوں کے اس سب سے قدیم چرچ کی جو فلسطین کے علاقے میں قائم ہے، اور جس کی تاریخ سن 425 عیسوی تک جاتی ہے۔ یہ تقریباً 2000 سال پرانی چرچ ہے، لیکن اب عیسائیوں کا وہ چرچ اسرائیلی بمباری کے نتیجے میں تباہ ہو گیا۔ عیسائی عقیدے کے مطابق یہ ان کے لیے بہت ہی عظیم ترین چرچ تھا جو کہ اسرائیلی بمباری کے نتیجے میں تباہ ہو گیا۔ یہ سب باتیں اس جانب پر اشارہ کر رہے ہیں کہ جنگ بہت ہی قریب ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ اس وقت اسلامی دنیا میں ایران وہ واحد ملک ہے جو فلسطین کے ساتھ کھڑا ہے، اور پرانے خراسان کا بیشتر حصہ بھی ایران کے پاس ہی ہے۔
تو یہ گمان کیا جا سکتا ہے کہ جو لشکر خراسان سے کالے جھنڈوں کے ساتھ نکلے گا وہ ایران سے ہی ہوگا، لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کالے جھنڈوں کا استعمال افغانی خراسان میں موجود طالبان کی وہ جماعت کرتی ہے جن کا دوسرے طالبان سے افغانی حکومت کے معاملے شدید اختلاف چل رہا ہے۔ اس لیے یہ قیاس کرنا فی الحال دشوار ہوگا کہ امام مہدی علیہ السلام کی نصرت اور قیادت میں جو کالے جھنڈے والا لشکر نکلے گا وہ افغان سے ہوگا یا ایران سے ہوگا۔ موجودہ حالات اسی پر اشارہ کر رہے ہیں کہ اب دجال کا خروج کا وقت بھی نزدیک آ گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں موت سے پہلے موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں دجال کے فتنے سے بچائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔